अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुअज़्ज़म। हेडलाइंस आपने देखी। शुरू करेंगे सियासी मंजरनामे से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान से राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान को आज मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया है। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार सलीम से। वक़ार बताएगा, वज़ीर-ए-आज़म ने फजल रहमान से राबता किया है, राबत से मुताल्लिक़ क्या मालूमात मिली है? जी देखिए अली, मौज़म मदारिस रजिस्ट्रेशन का बिल जो है वो विफाक में पहले भी मुख्तलिफ जो इजलासों की सूरत हाल इख्तियार कर चुका था। ताहम अब जो मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर हैं, इनसे रब्ता किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मौलाना फजल रहमान को कल मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया है। मौलाना फजल रहमान कल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक दोपहर 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए जाएंगे और जो मुलाकात का जो सा वेन्यू जो सा मखसूस किया गया है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस मखसूस किया गया है। और मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के हवाले से जो अपना मौक़िफ़ है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने रखेंगे और इस हवाले से तमाम तो जो सी चीज़ें हैं वो बिल्कुल मौजूद बहस रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नई तजावीज़ दी गई तो मौलाना इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के हवाले से दोबारा एक मरतबा पे जो मुशावरत है वो अपनी तंजीम से रजू कर सकते हैं। जी अच्छा वक़ार, ये तो हो गई मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बात। अब आ जाते हैं मुज़ाकरात की गूंज के ऊपर। ये बताएगा, पीटीआई से हुकूमती मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हुई है? चूँकि ज़राई ये बता रहे हैं कि मुज़ाकरात से मुतालिक रवां हफ्ते ब्रेक थ्रू का इम्कान है। जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमात में कुछ अहम और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक मरबा फिर जो से मुज़ाकरात के इम्कानात हैं वो कवी हो चुके हैं और उम्मीद की किरण नजर आने के बाद उन्होंने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है ज़राए के मुताबिक उसको एक मरबा फिर मौखर करने का इरादा कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो से मुज़ाकरात हैं वो रवा हफ्ते ब्रेक थ्रू होने के इम्कानात हैं, जबकि वज़ीर आला जो है के लिए गंडापुर उनको मुज़ाकरात के लिए हुकूमती जो कमेटी है वो भी तश्कील देने के हवाले से यकीन दहानी करवाई है और जो रवां हफ्ते हुकूमती मुज़ाकरात कमेटी का मुतवक्के तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा। और तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता जो सा आगाज़ है वो भी जल्द अज जल्द मुतवक्के है। ताहम जो भी एक किस्म का टास्क दिया गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, तो मुमकिन तौर पर आगे आने वाले वक्त में जो भी ये जो आर्थिक तौर पर सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ किया जाना था ये अब डिले हो जाएगा और एक मरबा फिर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो से मुज़ाकरात के वो कभी इम्कानात जनरेट हो गए हैं। जी अच्छा, यहाँ पर ये बात तो सामने आ गई है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को तो मदऊ कर लिया है। ये बताएगा कि पीटीआई की जो कमेटी बनाई गई है मुज़ाकराती, उसमें से किसी की मुलाकात का कोई इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है? मौलाना फजल रहमान के हवाले से अब जो तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जो जमीयत उलमा इस्लाम की जो भी मुलाकातें हैं वो फिल वक्त बिल्कुल स्केड्यूल नहीं है, लेकिन अचानक तौर पर अगर तर्जुमान की जानिब से कोई ऐसी इन्विटेशन आ जाए, ऐसा ऐलान कर दिया जाए तो फिर तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की जो सी मुलाकात वो मुतवक्के हो सकती है। ताहम अभी तक इनकी जो मुलाकात है वो आज की तारीख में नहीं हुई। ठीक है वक़ार सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। बानी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 14 साल सज़ा हो सकती है। सज़ा से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्टैब्लिशमेंट से 22 से 26 नवंबर तक मुज़ाकरात हुए, कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर ज़िया में इंकशाफ। बोले, राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि स्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म भी आज वतन पहुँच रहे हैं। पहला कदम हुकूमती कमेटी के नामों का ऐलान होगा। सज़ा दिलवाने वालों को नाकाम इसी तरह किया जा सकता है कि मुज़ाकरात में साथ बैठें। पीर को जो है खान का फैसला मुतवक्के है। मुझे खदशा है कि इसमें फिर 14 साल सज़ा देंगे। लास्ट टाइम जो है हमारी 22 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक इनके साथ मुज़ाकरात हुए और इससे पहले भी हुए और नून के जो अमायदीन से बात हुई, राना सनाउल्लाह साहब और ये अयाज सादिक साहब, इन्होंने भी ये कहा है कि उनकी इल्म में है कि एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे मुज़ाकरात पे इतराज़ नहीं है। अगर कोई सज़ा भी है तो पहले भी हमने सज़ाएं चैलेंज की हैं और इस दफ़ा भी चैलेंज करेंगे। जो लोग सज़ा दिलाना चाहते हैं उनकी कोशिश को नाकाम इसी तरह किया जा सकता है कि हम मुज़ाकरात को जारी रखें। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास आज रात 8 बजे होगा। इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात पर अहम मुशावरत होगी। कानूनी टीम बानी पीटीआई के मुकदमात पर कानूनी ब्रीफिंग देगी। कोर कमेटी का गुज़श्ता रोज़ होने वाला इजलास मनसूख कर दिया गया था।
ایک طرف حادثات تو دوسری طرف کراچی میں بھاری گاڑیوں کے مالکان کی ہٹ دھرمی، شہر کو بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ آل پاکستان ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن الائنس کے رہنماؤں نے نیوز کانفرنس میں کہا، سندھ حکومت کو مطالبات ماننا ہوں گے، منگل تک مطالبات پر عمل کریں ورنہ شہر کی تمام سڑکوں کو بند کر دیں گے۔ نہ کوئی آئل ٹینکر چلے گا، نہ مزدا اور نہ ہی ڈمپر چلیں گے۔ حکومت کی کوئی اور کوالٹی وہ ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کراچی شہر کے اندر بلڈنگ تو بننا ہے نا، کنسٹرکشن تو کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے۔ روڈ ہے کدھر؟ روڈ ٹھیڑے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے۔ روڈ بنانا کس کا فرض ہے؟ میں بناؤں گا، گورنمنٹ بنائے گا۔ جاتے ہیں ایکسائز مافیا پولیس وہ پکڑ لیتا ہے، ہم کہاں جائے؟ ڈمپر نہیں چلیں گے، ای بھی نہیں چلے گا، مزرا بھی نہیں چلے گا، ہم سب روک دیتے ہیں۔ ہم نے 72 گھنٹے کا ڈیڈ لائن ابھی دے رہے ہیں، منگل تک اگر ہمارے تحفظات دور کیے ٹھیک ہے، نہیں کیا تو ٹینکر، ڈمپر، مزدا، سپر ہائی وے، نودرا پورے کراچی کو جام کر دیں گے۔ دمادم مست کلندر ہوگا، اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ روڈ کھلوا کے دکھائے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ حادثات کی بڑی وجہ ڈرائیونگ لائسنس بھی ہیں۔ بات چیت کے دروازے کھلے ہیں لیکن عوام کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس ایک ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اگر ڈرائیور کے پاس لائسنس نہیں ہے، ان ٹرینڈ ہے اور ڈرائیونگ کرتا ہے تو نیچرلی اس کا نتیجہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ ہم نے ڈائلاگ کے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔ پولیس کا مقصد کسی کو تکلیف نہیں دینا، اس کے روزگار کو نہیں چھیننا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ پبلک سیفٹی از دا ٹاپ آف دا پرائرٹی۔ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹ کو پراپرلی وہ ایگزامن کریں کہ آیا یہ قصور کس کا تھا، ڈیسائیڈڈ ہے۔ ایک ڈرائیونگ لائسنس جس نے دیا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کا رائٹ آف وے ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ ڈمپرز کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، ڈمپرز کے لائسنس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ اب گورنر سندھ ڈمپر کے سامنے کھڑا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ کل ایک واقعہ ہوا ہے جس کے اندر ایک 2 سالہ بچی کا سر ڈمپر نے کچل دیا۔ کیا اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے کہ آپ ڈمپر لے کر اس شہر کراچی کی سڑکوں پہ دناتے پھر رہے ہیں؟ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ ڈر نکل چکا ہے کہ اس کو سزا بھی ملے گی۔ یہ لاوارث شہر نہیں ہے۔ ان ڈمپروں کو روکنے کے لیے آپ کو یہ گورنر ڈمپروں کے آگے نظر آئے اور اس پر وہ ایکشن ہوگا کہ یہ یاد کریں گے۔ پولیس پر سیاسی دباؤ سب سے آخر میں آتا ہے۔ پولیس پر سب سے بڑا دباؤ مالیاتی ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا پولیس کو کسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا تو پولیس ایکٹ میں اصلاحات نہ کر رہے ہوتے۔ ہمیں انصاف، نظم و ضبط اور معیار کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ انفارچونیٹلی جب بھی وہ انٹرفیئرنس کی یا ہم کہتے ہیں بات آتی ہے تو ہم امیڈیٹلی سب کے دماغ چلے جاتے ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس۔ آئی فیل دیٹ از ناٹ دا پریشر وچ از ہرٹنگ دا پولیس، اٹ از ادر فیکٹرس۔ ایک بہت بڑا مانیٹری پریشر ہوتا ہے پولیس آفیسرس کے اوپر، مور امپورٹنٹ سملرلی دی ادر سوشل پریشرس۔ آئی تھنک the political interference is right at the bottom and that is the outcome of the other interferences. کراچی سے 9 دسمبر کو لاپتہ نوجوان کا اب تک سراغ نہ مل سکا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ سرفراز گھر سے روانہ ہوا لیکن ملازمت پر نہیں پہنچا۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے سولت جعفری سے۔ سولت بتائے گا کیا معاملہ ہے یہ، سرفراز کے اہل خانہ کیا بتاتے ہیں؟ بالکل دیکھیے، کراچی کے علاقے سچن سے لاپتہ ہونے والا نوجوان سرفراز تاحال نہ مل سکا۔ اہل خانہ نے نوجوان کی مبینہ اغوا کا مقدمہ سچل تھانے میں درج کرا دیا ہے۔ 9 دسمبر کو محمد سرفراز نامی نوجوان گھر سے روزگار کے لیے روانہ ہوا لیکن نوکری پر نہیں پہنچا تھا۔ 2 روز کے بعد سرفراز کا سوشل میڈیا کے ذریعے فون کال پر جو ہے وہ اس کے اہل خانہ سے رابطہ ہوا جس میں اس نے بتایا کہ وہ کسی دوسرے روزگار کی تلاش میں ہے۔ اس کے بعد اس کی کوئی موبائل کال یا کسی قسم کا کوئی رابطہ جو ہے وہ اہل خانہ سے نہیں ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج تقریباً 12 روز گزر چکے ہیں لیکن ان کے جو بھائی ہیں ان کا اب تک کچھ نہیں پتہ چل سکا، جس کی وجہ سے واقعے کا مقدمہ درج کرایا اور واقعہ کی تفتیش جو ہے وہ اب ABCC کے حوالے کر دی گئی ہے جہاں پہ اغوا کے کیس میں جو ہے وہ اس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے سولت، بہت شکریہ آپ کا۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بڑا ایکشن۔ انسداد پولیو مہم کے دوران غفلت برتنے پر 10 افراد کو معطل کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کراچی کی چیف رپورٹر اقتدار انور سے۔ اقتدار بتائیے گا یہ کون افسران ہیں جنہیں معطل کیا گیا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ پولیو مہم میں غفلت برتنے پر سندھ حکومت کا بڑا ایکشن سامنے آیا ہے۔ 7 ٹاؤنوں کے میونسپل کمشنر، 3 ڈائریکٹر کے علاوہ 21 یو سی سیکریٹریز کو ان کے عہدوں سے معطل کر دیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی نے وزیر سندھ کو ایک رپورٹ بھجوائی تھی جس میں بتایا گیا کہ بہت سارے افسران ایسے ہیں جو کہ پولیو مہم والے دن یا تو اپنی نوکری سے غائب ہو جاتے ہیں یا پھر چھٹی کر لیتے ہیں۔ اس کے اوپر یہ ایکشن کیا گیا اور 7 میونسپل کمشنر جن میں 18 گریڈ کے 6 اور ایک 17 گریڈ کا شامل ہے، اس کے علاوہ 3 افسران 17 گریڈ کے اور 17 گریڈ کے 21 یو سی سیکریٹریز کو ان کے عہدوں سے معطل کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک، اقتدار بہت شکریہ آپ کا۔ اب بات کریں گے یونان کشتی حادثے کی، جس میں جاں بحق 5 پاکستانیوں کی میتیں آج رات جزیرہ کریٹ سے بذریعہ بحری جہاز روانہ کی جائیں گی۔ میتیں صبح سویرے ایتھنز کی بندرگاہ پہنچیں گی، جہاں سے پاکستانی سفارت خانے کے حکام ان کی پاکستان روانگی کے انتظامات کریں گے۔ تمام میتیں سرکاری خرچ پر آبائی علاقوں میں پہنچائی جائیں گی۔ حادثے میں 5 پاکستانیوں کی شناخت ہوئی تھی، جن میں حاجی احمد، رحمان علی، محمد عابد، محمد سفیان اور محمد عبداللہ شامل ہیں۔ یونان کشتی حادثے میں غفلت برتنے پر ایف آئی اے نے 2 افسران کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں انسپکٹر زبیر اشرف اور سب انسپکٹر شاہد عمران شامل ہیں۔ یونان کشتی حادثے میں ملوث 3 انسانی اسمگلرز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی اے لاہور نے بھی سہولت کار انسانی اسمگلرز کی گرفتاری کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیموں کو فیلڈ میں بھیج دیا گیا ہے۔ اب رخ کریں گے کراچی کا، جس کے علاقے قیوم آباد میں گھر کی دیوار گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق ہو گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق قیوم آباد سی ایریا میں گھر کی بوسیدہ دیوار اچانک منہدم ہو گئی۔ ملبے تلے دب کر 3 سالہ حوریہ اور 5 سالہ جنت جان سے گئیں۔ رخ کرتے ہیں دبئی کا، جہاں ہالیڈے سیزن کے دوران کرسمس کی تیاری ابھی بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ کرسمس مارکیٹ سج گئی ہیں، رپورٹ دیکھیے۔ دبئی میں ہالیڈے سیزن کے رنگ سج گئے، ساتھ ہی کرسمس منانے کی تیاریاں بھی جاری، اور ہالیڈے سیزن سالانہ مدینہ الجمیرہ کرسمس مارکیٹ کے بغیر ہے نامکمل۔ یہاں 36 فٹ بلند کرسمس ٹری سے لے کر لذیذ پکوانوں سے سجے اسٹالز تک اور پوری فیملی کے لیے دلچسپ ایکٹیویٹی سمیت اس بازار پر ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ یہاں پر لائیو میوزک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے خریداری کی جا سکتی ہے۔ مختلف پاپ اپس پر پسند کی ہر چیز دستیاب ہے۔ یہاں بچوں اور بڑوں کی تفریح کے لیے یکساں مواقع موجود ہیں۔ رنگوں اور روشنی سے جھلملاتے پانی میں سانتا کلاس کے ہمراہ تیرتی کشتیوں کی سیر ہو یا سنو ارینا میں برف سے کھیلنے اور بچوں کے لیے کھیل کود کی دیگر سہولیات، یہاں سب موجود ہے۔ دبئی کی ایکسپو سٹی کے ونٹر سٹی میں لوگ کرسمس ٹری کے سامنے بیٹھے سانتا کلاس کے ساتھ تصویریں بناتے نظر آتے ہیں۔ یہاں مقامی افراد، غیر ملکی تارکین وطن اور سیاح ہالیڈے سیزن سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پورے علاقے کو کرسمس کے رنگوں سے سجا دیا گیا ہے۔ امین خاص خیلی، آج نیوز۔ یہاں لیں گے بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔